ہمارے تشریف رکھتے ہیں سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر ہیں، JUIF کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر حاجی عدیل صاحب، سینئر لیڈر ہیں ANP کے، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں احسن اقبال صاحب، سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ لیکن سوال کی طرف جانے سے پہلے دوبارہ کل والا میں ایک بات دہراؤں کہ آپ کی اسکرین پر ابھی ایک ٹیلی فون نمبر ڈسپلے ہوگا، یہ نمبر ہے 051260307 اس نمبر پر آج ہم 2 کالرز لیں گے، اور 2 کالرز جو ہیں وہ کسی بھی وقت ہمارے جو مہمان ہیں ان سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن سوال مختصر ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ سواتی صاحب کہ آپ وفاقی وزیر بھی ہیں، JUIF کے ساتھ بھی تعلق ہے، سیاستدان بھی ہیں، یہ جتنا جعلی ڈگریوں کا ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے آپ کو اس پہ کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ سر دکھ ہوتا ہے اس لیے کہ جو مارل بیریئرز ہائی گراؤنڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یا تو آپ سیاست نہ کریں یا ملک کی قیادت نہ کریں، یا اپنے آپ کو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگزامپل کے طور پہ پیش کریں۔ دیکھیں، میں وہ مثال دیتے ہوئے میری زبان رکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال گزارنے کے بعد اپنی قوم کو بلایا تو سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ میں نے 40 سال زندگی کیسے گزاری ہے؟ انہوں نے کہا امین اور صادق کی طرح۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہے ہمیں ان کے غلام کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہم نے اس ملک کی قیادت کو سنبھالنا ہے، دنیا کی قیادت کو سنبھالنا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز آپ کو اپنی قوم کے سامنے جو ہے آپ کے کور اور فعل کے عمل جو ہے وہ تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور جب تضاد ہوگا جس طریقے سے آج ہماری ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر ہے، آپ کو برا لگتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کی جو اپنی پارٹی ہے اس کے 3 اراکین ایسے ہیں جن کی جعلی ڈگریاں نکلی، اس میں کشور کمار صاحب ہیں، وہ JUIF کے ساتھ ان کا تعلق تھا، مولوی عبدالصمد صاحب زیارت میں، اور وہ منسٹر بھی تھے بلوچستان میں، ان کی ڈگری جعلی نکلا ہے۔ گلستان خان صاحب ٹانگ کے رہنے والے ہیں اور ان کی ڈگری بھی جعلی نکلا ہے۔ اکراس دا بورڈ میں کہتا ہوں کہ جس نے یہ مارل ٹرپیچیوڈ کا جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور سزا خالی یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اسمبلی سے استعفیٰ دینا چاہیے اور ان کی جان، بلکہ ان کو جیل کے پیچھے جانا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ قوم کے سامنے جو ہے آپ اپنا کردار جب پیش کریں گے اور پھر اس کے اندر اگر آپ ایسا جیلی کام کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا جرم کیا، اپنے قوم کو دھوکہ دیا، اپنے پارلیمنٹ کو دھوکہ دیا، ادارے کو دھوکہ دیا، اور اس ادارے سے آپ کا کوئی پھر تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی بھی ہو، بلا تفریق ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر قوم کے سامنے ہم نے قیادت کا اندیہ دیا ہوا ہے تو پھر ہمیں قیادت یہ بتائیے، ایک چھوٹا سوال آپ یہ بتائیے کہ اس میں آپ کس کو زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیڈرشپ کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جعلی ڈگریاں پیش کی؟ سر دیکھیں، لیڈرشپ کو تو میرا خیال ہے پتہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں پتا؟ اگر پتہ ہے ان کو اپنے اراکین کا نہیں پتا تو انہوں نے پورے ملک کا کیسے پتا لگایا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایزمپشن پہ تو آپ نہیں جا سکتے، ایک مفروضہ آپ میرے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی لیڈرشپ کو پتا ہے، یا جس طریقے سے میں نام کیوں نہیں تحقیق کی؟ دیکھیں سر، میں نام نہیں لیتا، میں بہت چھوٹا جیسا آدمی ہوں، لیکن کچھ کیسز ایسے آئے ہیں جس میں لیڈرشپ کو پتا تھا، کیونکہ انہوں نے کنفیس کیا تھا کہ ان کی ڈگریاں جیلی ہیں، ان کو پھر دوبارہ جو ہے ٹکٹ دیے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نام لے لیتا ہوں، دستی صاحب کی بات کر رہے ہیں، جو بھی ہے، بٹ دس از that you have committed as a leader, you have committed a crime against your own people. بالکل ٹھیک۔ احسن اقبال صاحب، آپ کی جو پارٹی ہے آج جو نیا ایشو ڈیولپ ہو گیا اس میں دیکھیے، پہلے میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے، آپ کے لیڈر ہیں، اتنا بڑا انہوں نے بیان دیا، لیکن آج آپ کی پارٹی ریزسٹ کر رہی ہے اور وہ مستی خیل صاحب کے ساتھ کھڑی۔ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ انحطاط نہیں سیاسی طور پہ؟ پہلے میں آپ نے جو ڈگری والا سوال کیا اس پہ بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ اگر ایک رکن اسمبلی ہے، نیشنل یا پروونشل یا سینیٹر، اور وہ فیک اور فورج ڈگری لیتا ہے، تو اگر ایک عام آدمی یہ کرائم کرے ہم اس کو بھی سزاوار سمجھتے ہیں، اور ہم کہیں کہ چونکہ کوئی لیجسلیچر ہے اس نے یہ کرائم کیا تو اس کو اس سے معافی دے دی جائے، وہ درست نہیں ہے۔ اور یہی ہماری دلیل NRO کے اوپر تھی کہ NRO میں آپ استثناء نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ آتا ہے، آپ نے کہا کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے، کہ لیڈر ذمہ دار ہے یا وہ شخص جس نے فیک ڈگری کی؟ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ یا اختیار نہیں تھا الیکشنوں میں، اور بالخصوص ہماری پارٹی کے پاس تو چونکہ نواز شریف صاحب بالکل آخری دن آئے کاغذات نامزدگی کے، اس کے بعد ہم جانچ پڑتال کینڈیڈیٹس کے قوائف کی کر سکتے، بالکل اجلت میں ہمیں ٹکٹس دینے پڑے، اور اگر کسی امیدوار نے یہ کہا کہ میں گریجویٹ ہوں تو ہمیں اس کی فیس ویلیو پہ وہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔
یہ دائرہ کار تھا الیکشن کمیشن کا اور ریٹرننگ آفیسر کا کہ وہ اس چیز کو اسکروٹنائز کرتے، اور اگر جنرل مشرف نے یہ ترمیم ڈالی تھی کہ گریجویشن ہونی چاہیے اور اس کے لیے ڈگریاں ضروری ہیں، تو ہر سرکاری محکمے میں یا تعلیمی ادارے کا یہ قانون ہوتا ہے. جس طرح مجھے یاد ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں جب ہم نے داخلہ لیا تو ایف ایس سی کی سند وہ ہم سے لیتے تھے، اور اس کے بعد ایف ایس سی کی سندیں تمام بورڈز کو ہر سال کی جاتی تھیں یہ جانچنے کے لیے کہ ان میں کوئی فیک ڈگری تو نہیں ہے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ 6 مہینے بعد 8 مہینے کے بعد کسی اسٹوڈنٹ کی وہاں سے کنفرم ہو گئی کہ فیک ڈگری تھی، اس کو پھر یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا تھا. یہ کام تھا الیکشن کمیشن کا کہ جو ہی ریٹرننگ آفیسرز کے پاس یہ مرحلہ ختم ہوا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ یہ تمام دستاویزات متعلقہ یونیورسٹیوں تک پہنچاتے اور اس بات کی وہ تحقیق کرتے. الیکشن میں پولیٹیکل پارٹی یا لیڈر اس کو کوئی ذریعہ نہیں رکھتی، کوئی اختیار نہیں رکھتی ماں سوائے اس شخص کی اس فیس ویلیو کے کلیم کہ جی میں گریجویٹ ہوں. اس لیے پولیٹیکل پارٹیز یا لیڈرشپ کا تو اس میں کوئی اس کا الیکشن کمیشن کا احتساب ہونا چاہیے. سب سے پہلے ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. آپ ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس اسمبلی کے اندر ان لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے کہ جنہوں نے فیک ڈگری کی ہے، میں سمجھتا ہوں اور میں اپیل کروں گا سپریم کورٹ کو کہ انصاف کے تقاضے تب پورے ہوں گے کہ جب وہ 2002 کے الیکشنوں میں ان فیک ڈگریز کو بھی بے نقاب کریں جن کو جنرل مشرف نے 5 سال تک اسمبلی میں حاجی عدیل صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں اس کے تمام مراد حاصل کی اس ممبرشپ کی، حالانکہ ان کو چیلنج کیا گیا تھا اور جنرل مشرف نے ان کی ڈگریز کو ایکسپوز نہیں ہونے دیا، ان کی تحفظ دیا. ان تمام لوگوں کو بھی قوم کے سامنے بے نقاب کیا. اچھا حاجی عدیل صاحب کا موقف کیونکہ آپ سے ملتا جلتا ہے. آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی پشاور میں، ایک جگہ بیان دیا اور بڑا دلچسپ بیان تھا. انہوں نے کہا کہ 2002 کے انتخابات میں 70% وزراء پارلیمنٹیرین اور سینیٹرز کی ڈگریاں جعلی تھی، لیکن ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی اور آج آواز اٹھائی جا رہی ہے. ان کا موقف بڑا ملتا جلتا ہے. آج صاحب کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں آپ ایک قرارداد پیش کریں کہ جو پیچھے 2002 سے لے کے اب تک جو جعلی ڈگری ہولڈرز تھے، جو سینیٹرز بھی رہے، وزراء بھی رہے اور ایم این ایز بھی رہے، ان کا احتساب کیا جائے اور ان سے وہ تمام پیسہ لیا جائے جو انہوں نے جعلی ڈگری کے باوجود جو مراحل سے فائدہ اٹھاتے رہے. شکریہ بہت. میں ریپیٹ نہیں کروں جو میرے ساتھی نے کہا. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ملک میں ایک قانون ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو MBBS کہتا ہے تو اس کے بعد MBBS کی ڈگری ہونی چاہیے. کوئی شخص اگر اپنے آپ کو کہتا ہے میں وکیل ہوں تو اس کے بعد لا کی ڈگری ہونی چاہیے، یا بارڈ لا ہے تو اس کے بعد بارڈ لا کے ثبوت ہو. کوئی جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں MA ہوں جرنلزم میں تو اس کے پاس ہونا چاہیے، ڈگری ہونی چاہیے. کوئی سرکاری ملازم جو سپیریئر سروسز میں جاتا ہے یا ڈائریکٹ کسی سروس میں جاتا ہے تو اس کے لیے بیسک کوالیفیکیشن اس کی تعلیم ہوتی ہے. کوئی جج عدالت میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی جس پروسیس سے آیا تھا اس میں وہ مینشن کرتا ہے کہ میرے پاس یہ تعلیمی قابلیت ہے، کوالیفیکیشن ہے. تو یہ سب پر اس کے لیے پاکستان میں قانون موجود ہے کہ اگر آپ نے جھوٹے لکھا ہے کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں اور پتہ چلا کہ آپ کمپاؤنڈر ہیں تو آپ جرم کر رہے ہیں، اس کی سزا ہے. تو اس کے لیے ہم قراردادیں ہی پاس کرتے رہیں گے. ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے بھائی نے کہا حسن نے کہ جب سپریم کورٹ میں ایک کیس تھا وہ 4 سال سپریم کورٹ خاموش رہی. پھر اس کے عجیب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں. آپ سب نے یہی تاثر دیا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ چیک کرتا، پروسیس کرتا. الیکشن کمیشن میں جب کوئی اعتراض کرے گا تب وہ پروسیس کرتے ہیں، جب اعتراض نہیں کرتا تو الیکشن کمیشن کو پھر نہ نظر آتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، وہ نہ سنتا ہے. پھر عدالتیں بھی عجیب بات ہے کہ عدالت میں اگر کوئی آدمی چلا جاتا ہے کہ جناب اس کی ڈگری جعلی ہے تو عدالت اس کا کیس تو سنتی ہے اور بڑی لمبی لمبی تاریخیں دیتی ہے، لیکن اگر وہ دونوں بار میں مدعی و مدعی آپس میں فیصلہ کر لے اور کیس ڈسپوز آف ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس میں اب کون انوالوڈ ہے؟ پاکستان میں ایک جرم ہو رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں ایسے بھی ججز گزرے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کہ جن کے پاس FA کی سرٹیفکیٹ نہیں تھا لیکن انہوں نے BA LLB کیا ہے. یہ نہیں وہ ٹھیک ہے سر، وہ سب کو پکڑنا چاہیے حاجی صاحب. تو ہم تو یہ